موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادت میں خشوع و خضوع کی اہمیت۔ اب آپ سمجھ گئے ناظرین کہ کتنا اہم ترین موضوع ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے آواز آتی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 سے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا وماتی للہ رب العالمین، آپ فرمائیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہاں کا ہے۔ اسی لیے ناظرین ہر مسلمان اپنی تمام تر عبادات کے حوالے سے 5 وقت اپنی نمازوں میں بار بار اس اقرار کی تکرار کرتا ہے۔ پھر جملے پہ غور کیجئے گا، اس اقرار کی تکرار کرتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا ناظرین وہ حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کا عکاس ہے کہ مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، مسلمان کی عبادات اور ریاضات سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ لہٰذا جب آپ عبادت کریں تو اس خشوع و خضوع سے کریں کہ نماز پڑھیں تو ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہیں، اور جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہے۔ اسی طرح ناظرین جب آپ صدقات و خیرات کریں تو اس بات کا خیال رکھیں، یعنی اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کا وصول کرنے والا خود اللہ ہے، اسے قبول کر کے اس کا صلہ دینے والا بھی کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ اور جب آپ روزے رکھیں تو یاد رکھیں کہ اس کا اجر دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسے آپ کی بھوک اور پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے صاحب اگر اس میں خشوع و خضوع نہ ہو۔ یعنی جو عبادت اس کی رضا و خوشنودی اور آخرت میں ثواب کی امید کے حصول کی بجائے نام و نمود اور ریاکاری اور دکھاوے کے جذبے سے انجام دی جائے ناظرین تو اس عبادت پر کوئی ثواب نہیں ملتا، اور وہ عبادت نہ صرف ضائع کر دی جاتی ہے بلکہ برباد ہو جایا کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات بغیر خشوع و خضوع کے ایسی ہیں ناظرین جیسے جسم بغیر روح کے، جیسے دل بغیر دھڑکن کے، جیسے پھول ہے مگر خوشبو نہیں ہے، جیسے زمین تو ہے مگر اس میں کھیتی نہیں ہے، جیسے درخت تو ہے مگر اس میں پھل نہیں ہے، جیسے آنکھیں تو ہیں مگر اس میں نور موجود نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ناظرین عبادات ریاکاری میں بدل گئیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا، اب وہ حدیث پاک ناظرین میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو خشوع و خضوع نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ریاکاری آ گئی تو کیا ہو گیا، ذرا سنیے کہ اس میں ایک قرآن پاک کا حافظ ہوگا، دوسرا راہ خدا میں مارے جانے والا شہید ہوگا، اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں اے رب، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں دن رات اسے پڑھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین مالدار کو بلوایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہیں کیا تھا کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے پروردگار۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا، تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے، وہ تجھے دنیا میں ہی کہہ لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مارے جانے والے کو بلوائے گا، یعنی شہید کو بلوائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تجھے قتل کیوں کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم تھا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا، بالآخر اپنی جان دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی مخلوق کے پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ناظرین بھڑکایا جائے گا، ذرا سوچئے۔ تو عبادت میں خشوع و خضوع کا نہ ہونا ایک بات، لیکن اگر ریاکاری آ گئی تو پھر معاملہ یہ ہوگا اللہ رب العزت کی ذات واحد ہی عبادت کے لائق ہے۔ ناظرین اس بات پر امت مسلمہ کا ایقان و ایمان و اتفاق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی ہوں
میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو تم میری عبادت کیا کرو۔ اسی لیے ایک بندہ مومن کی تمام قولی، فعلی، مالی، بدنی عبادات ناظرین صرف اور صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ لہٰذا ان عبادات کے بدلے صحیح معنوں میں رضا الہی اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان عبادات کی ادائیگی کے دوران خشوع و خضوع کا ہونا لازم ہے، اہم جز ہے، تاکہ بندہ بندگی کا حق ادا کرے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔